چلو ٹھیک ہے یار کر لیتے. ہاں جی بتائیں. آپ کے خیال میں تصوف جو ہے نا وہ ایک ٹھیک چیز ہے؟ ہاں دیکھیے جی بیسکلی آئی ایم آل فار اٹ بیکاز اٹ allows one for a lot of introspection and a lot of self analysis. Spiritual experiences basically. Exactly. اور آپ اپنے لیے اس پہ کیا کہنا چاہیے اپنی انڈیویجول چینجز کے بیسس پہ ہی سوسائٹیز چینج اینڈ کمیونٹیز چینج اینڈ ایوری تھنگ اراؤنڈ یو چینجز. تو آئی تھنک اٹس a great thing if it's handled properly. جی I don't think you created a premise کیونکہ یہ والی ساری باتیں تو کلاسک شریعت کے کانسیپٹ کے اوپر بھی اسی طرح اترتی ہیں. انٹروسپیکشن سیلف کتارسس لیڈنگ ٹورڈس کلینزنگ یور اون لائف اینڈ معاملات اور معمولات صحیح ہوں. اس کا تصوف سے آرگیومنٹ بائنڈ نہ کریں. Give me an argument which you actually think tasawwuf has, which the other point of view does not have, and it is more beneficial or a better solution towards a bigger good of people. میں اس طرح سے جواب دیتا ہوں کہ in our current times جو ہمارا ایشو ایز این امہ ایز این مسلم community is primarily that we are too much into the letter of the word, too much into rules and regulations instead of understanding the spirit behind everything. So if I put it another way, I think the spiritual aspect in our current climate is more important than rules and regulations. یہ ایسے کرنا کہ نہیں کرنا, فلانا کرنا کہ نہیں کرنا. Good argument, yeah. To understand something based on what the reasoning and the spirit of it was, the message کی spirit جو تھی behind all of this, وہ کیا تھی. It's true. It's true. However, I would like to counter argue کہ یہی تو مسئلہ ہے اس وقت امہ کا کہ they are not taking the word by the letter. Actually, if anything, they are hiding behind that gray area from the very spirit of the letter and the person who explains the spirit to them. سو وہی جو ایریا ہے نا اسپیشلی ان پاکستان تو ایکسپلین ہی تصوف کی فضا میں کیا جاتا ہے قرآن کو, شریعہ کو اور حدیث کو. میرا تو ماننا ہی ہے کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش جیسی کمیونٹی پہ تصوف جو ہے نا بیماری کی طرح آیا اور ان کو پہلے سے ہی گناہ کی ایک لت میں تھے کیونکہ بڑا لیٹ آیا تھا ادھر کمپیئر ٹو وٹ دا عربین پیننسولا واز ایکچولی کلینزڈ بائی دا پیپل, دا گریٹسٹ پیپل آف دا قرون اولا. یہاں تک جب پہنچا تھا تو یہ پہلے سے ہی تصوف میں تھے. انڈین کمیونٹی واز آلریڈی پریکٹسنگ تصوف. وہ الگ بات ہے اسلامی تصوف نہیں پریکٹس کرتے تھے. سو ان کو پھر وہ بہانہ ملا وہ مسٹیسزم کا. ایران ہمیشہ طلسماتی دنیا میں تھا, ابھی بھی وہ اسلام کا وہ والا طلسماتی ورژن ہی پریکٹس کرتے ہیں. وہ سپر ہیومن بینگ کریٹ کرتے ہیں. انہوں نے وہ والے کانسیپٹ اسلام میں ڈال دیے. اور ہمارے بھی وہی, وہ ہنومان تھا پہلے, تو اب کوئی ولی اللہ ہے جو ہوا میں اڑتا ہے. اور پھر کیا کیا طاقتیں دینی تھی ہم نے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے کمیونٹی وی ور آلریڈی ان تصوف اینڈ دا اونلی جاب آف دا لیڈرس آف تھاٹ ہیئر شوڈ ہیو بین کہ بھیا اس وقت ذرا گرے میٹر کو سائڈ پہ کریں. اگلے 200-400 سال تک ہم صرف اور صرف بائی دا لیٹر چلیں گے, اور جب ہمیں اس کی ایک سینس انہیریٹ کر لیں گے, ہم اس کو اپنے بچوں کو ہم بائی برتھ اس لیٹر پہ اسٹریٹ لائن سے رات مستقیم کے اوپر رکھیں گے. اس کے بعد ہم اس کو بتائیں گے کہ اس کے اوپر بھی بڑی دنیا ہے. میں تصوف کے اگینسٹ نہیں ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, میں اس کے خلاف ہوں کہ ایسی چیز. دیکھیں وہی شوگر والی مثال ہے کہ چینی ویسے حرام نہیں ہے مگر شوگر کے مریض کے لیے حرام ہوتی. تو اگر آپ نے اسپریچول گروتھ کی طرف جانا ہے تو پہلے بھیا بیسک جو میٹرکس ہے اللہ رسول کی وہ تو پہلے سمجھائیں. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان کے کسی بھی بندے سے پوچھیں اس کو پیر کے تمام حالات اور معجزات اور کرامتیں پتہ ہوں گی مگر 11 صحابہ کا نام نہیں پتہ ہوگا. ٹھیک. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از بائی دا لیٹر دے آر صوفیز, بائی کمیونٹی وی آر دا کمیونٹی آف صوفیاز. ہر مزار پہ چلے جائیں تمام تر لوگ اس میں آئے ہوں گے, ان میں سے ایک کو نماز نہیں پڑھنی آتی ہوگی. سو
they are getting away from the religion and they have an excuse کہ نہیں ہم تو بھجن کی جگہ اب قوالی آ گئی تو ہم ادھر بیٹھے ہوئے اللہ کے قریب پہنچ گئے. حالانکہ ایک بھی ایگزامپل نہیں ملتی مجھے کہ جس کو بلیک اینڈ وائٹ میں آپ ایکسپلین کر سکیں کہ ابو بکر صدیق نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تصوف کی پریکٹس کی. یہ سب گرے میٹر کے کو ریپ اپ کرنے کا ایک سلوشن تھا, گفٹ گریپ کیا اس کو کہ ہاں متشابہات لیول کی کوئی بیہیویئر ہے, اور اس کو انہوں نے پھر لائسنس دیا کہ چونکہ گرے میٹر جب آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں گرے ایریا کو بیسکلی کہنا چاہ رہے ہیں. yeah the gray area in which we actually have جو بات کو شریعت کی بات کو گول مول کرتے ہیں کہ جی بابا لال شاہ تو مہر علی شاہ, متشابہات کی بھی ڈیفینیشن دے دیں لوگوں کو کلیئر نہیں ہوگی. what I'm saying is کہ دیکھیں آپ لال شہباز قلندر کی کتاب پڑھ لیں, علی اجمیری کی کتاب پڑھ لیں, ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ کہ جو ان کے فالوورس ان کو جو سپر ہیومن ڈکلیئر کرتے ہیں نا, آئی ایم ناٹ ڈاؤٹنگ کہ ان کا درجہ کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ اپنے انڈیویجول ایسپیکٹس پوری کی پوری طریقے سے کر رہے تھے, کیونکہ تصوف جس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے کہ شریعت کے اوپر تصوف آتا ہے, شریعت کے علاوہ نہیں ہے تصوف. بٹ چونکہ شریعت بہت بھاری بیماری کی طرح پہ آئی تھی, پاکستانیوں میں تو ویسے ہی اسلام حرام ہے, ٹھیک ہے, وہ تو آپ رمضان میں دیکھ لیں ہمارے حالات, آپ حج پہ دیکھ لیں ہمارے حالات, ہر چیز پاکستانیوں نے اسلام کی ایک سیکنڈ ڈگری ٹرانسلیشن دے کے پکڑی, اور اس کو جسٹیفائی کیسے کرنا تھا کہ یار باقی کے کام تو کرنے ہیں. آپ جتنی چرس اس وقت مزاروں میں چلتی ہے, جتنی بھنگ, جتنے شرابیں, یہ صرف اور صرف کیوں جسٹیفائی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو ایک لائسنس مل رہا تھا یار. لیکن اس میں تمہیں یہ بھی نوٹس کرنا پڑے گا کہ یہ جو لوگوں کی ڈیووشن ہے, میں گیا ہوں ایسے عرصوں پہ نا, پر یار اٹ واز دا موسٹ بیوٹیفل پلیس آئی سو ان پاکستان. اس پہ نا 2 دریا جا رہے تھے, ایک ادھر سے جا رہا تھا ایک ادھر سے, درمیان میں انہوں نے جگہ جو پرسٹین ترین قبضہ کیا ہوا تھا نا, اس جگہ کے اوپر انہوں نے اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا. ڈنٹ پے اینی ون, ایک آ کے بندہ بیٹھ گیا اور اس نے پوری ایک ایمپائر کریٹ کر لی. خیر, تو اب اس پہ نا اس عرس پہ نا 2 طرح کے لوگ تھے. ایک VIP لوگ تھے جن کے لیے باتھ روم بھی علیحدہ تھا, ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی علیحدہ تھی, وہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے, کوئی کراچی سے آیا ہوا ہے, کوئی کوئٹہ سے آیا ہوا ہے, کوئی کہیں سے اٹھ کے آیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد نا عام ڈیووٹیز سے کہ نا ان کی ایک دیگ پکتی ہے, وہ سارے اس پہ لپک کے جو ہے نا کھانا شانا کھاتے ہیں سارا کچھ. تو یہاں پر نا جو ٹاپ 2 لوگ تھے نا جو میں نے دیکھے, جو کہ نا ساری چیزیں رن کر رہے تھے فرام اے بزنس پرسپیکٹیو کہ کون ایکچوئل پاور والے. تو وہ ایک تو صاحب تھے جنہیں گدی نشین مقرر کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ بیسکلی جو پیر صاحب تھے ان کی بیٹی سے اس کی شادی ہوئی تھی, تو انہوں نے نا یہ اپنا جو وراثت میں ہے نا اپنی گدی انہیں پکڑا دی کہ بھئی یہ بندہ بڑا فٹ ہے. پہلی چیز تو یہ کہ وراثت میں کبھی آپ کسی کو ایمان نہیں دے سکتے, مشکل ہے, پیغمبروں کے بھی بچے جو ہیں وہ کافر نکلتے رہے. اچھا, پھر سیکنڈلی ادھر میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ جو وہاں پہ بھی قوالی چل رہی تھی, ایک سیشن تھا جس پہ 24 گھنٹے قوالی چل رہی تھی, ایک لمبا سا کمرہ تھا, اس میں ایک کبھی کوئی پٹھان بوائے آ کے بیٹھے گا اور وہ ہارمونیم پہ شروع ہو جائے گا اور سارا, آئی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ. خیر, ادھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جو دریا جا رہا تھا نا وہ بیسکلی واٹر فال پہ واٹر فال پہ واٹر فال ہے, اس طرح سے کر کے. تو اس کے درمیان میں نا کئی پتھر ہیں جس کے اوپر نا آپ 5-6 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. تو اگر آپ باہر نکلیں نا تو اس پتھر پہ 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اپنی گیم چل رہی ہے, ادھر بیٹھے ہوئے ان کی اپنی گیم چل رہی ہے. گیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو وائس ہے, فار ایگزامپل ایک پتھر ہے جو کہ ایکسکلوسیولی شراب کے لیے, ٹھیک ہے, اس پہ چرچ نہیں چل سکتی. آپ ادھر جا کے بیٹھ کے چرچ لگائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی اٹھ کے چلے جاؤ. پھر ایک ہے جس کے مطلب پھر ایسے ہیں جس کے اندر نا دونوں چیزیں چل رہی ہیں. تو آئی واز تھنکنگ کہ نا یہ سارے جو لوگ, اینڈ دیز ور آل پاورفل پیپل بائی دا وے, سنگرز, میوزیشینز, آرٹسٹ, اس طرح کے بوائز نا. تو یہ نا ایسی جگہ پہ آ کے نا اپنی وہی جو روٹین لائف کی ہے نا وہی یہاں پہ ریپیٹ کر رہے ہیں, اور یہاں پر صرف ایک چیز ہے کہ دے آر بینگ ایکسیپٹیڈ. ہر بندے کو پتہ یہ ہے, اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یو میٹ ہم لائک اے نارمل پرسن. باقی کسی جگہ پہ آپ جائیں نا, اس آپ کو پتہ چلے عام آدمی کا کہ جی اس بندے کی اس طرح کی ویڈیو ہے, وہ کہیں گے سے بات ہی میں نے نہیں کرنی. تو جو پاور ہے نا اس طرح کے کلٹس کی, انہیں میں کلٹس کہتا ہوں, وہ مطلب جو بھی فالوورز ہیں ان کے وہ کلٹس ہی ہیں. کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ نے جو شروع کیا میں نے تو آپ کی ڈیووشن کی تعریف کرنے لگے, پتہ نہیں سمجھ گیا کہ کس طرح. ہاں صحیح ہے. تو وہ بیسکلی اگر ہم جائیں نا اس طرف, دیکھیں آپ کی جو آرگیومنٹ ہے اگینسٹ تصوف, وہ اس if I take it in other words, وہ اسی طرح ہے جو نان مسلم آج کل کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں, کہ دیکھیں جی یہ کرتے ہیں مسلمان, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, ایسے ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, which to an extent is fine, but you do not judge Islam on that basis, do you?
There is a finest argument that you placed, because you're right. I did not refute tasawwuf. I just refuted this demographic practicing current tasawwuf. practices that are being done. However, if you want to go into that debate, I'm going to ask you a simple question. If you can prove in any black and white way of what the Sahaba were practicing in their tasawwuf sense of Islam, then I will try my best to follow you. I'm not anti-tasawwuf. What I'm saying is کہ جب تک اللہ رسول اور صحابہ کرام کی ایلیٹ تصوف پروو نہیں کرتی تب تک آئی تھنک یہ ہماری اپنی اپریشن ہے, ایک بدعت ہے, ہم نے خود ایڈیشن کر دی ہے. دیکھیں وہ پھر آ جاتی ہے بیچی بیچی ان ڈفرینسز بٹوین دا سیکٹس, اسی لیے میں بتاتا ہوں, اسی لیے اسپرٹ کی بات آ رہی ہے نا. جو پوسٹ کلونیل افیکٹس رہے ہیں نا اسلام کے, وہ اس وقت ایویڈنٹ ہیں ہماری امت میں, اور وہ کیا ہے کہ an obsession with the letter of the word. And I don't mean that implies کہ you leave the letter of the word, کہ آپ کو وہ بھی نہ پتا ہو, but it means کہ you understand what the spirit behind it is. کہ آپ مسجد میں ہو, کوئی بدو آیا ہے, اس نے he urinates in the masjid, you don't go and grab him by the neck, اچھا پانی ڈال کے صاف کر دو. Point being that is the spirit of Islam which we have left and we have gotten into. You cannot just say کہ وہ تصوف کی وجہ سے بچت ہو سکتی. Coming to that. تو تصوف کی وجہ سے سب کچھ نہیں ہے, that's not the point, but the argument is کہ is تصوف helpful? I think what you're saying is کہ the softness of Islam. ٹھیک ہے, وہ تصوف ہے. I doubt it. That's not an argument. Helps you towards, because آج کل کا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں آج کل, میں آپ کو بتاتا ہوں, مسجد میں جانا شروع کیا اب سے پرانی بات ہے, چھوٹا تھا, تو وہ جی ٹخنے ہوتے کرو, ٹخنے جو ہوتے جو شلوار کرو, تو فلانا کرو, اے نہیں کرو, تو فلانی وہ آ کے جو ہے نا وہ, میں تو منکی کیپس ہی کہتا ہوں, مطلب نو آفینس ٹو پیپل ہو ویئر سم تھنگ لائک دیٹ, بٹ گندی پلاسٹک کی ٹوپی, اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں مجھے پسند. ٹھیک ہے, بیسکلی نا تصوف کے کانسیپٹ کے اندر آپ بڑے پکے وہابی کانسیپٹ پریکٹس کر رہے ہیں, جس سختی سے آپ بات کر رہے ہیں نا تصوف کے خلاف, وہ تصوف والے بندے کو شوبہ نہیں دیتے. تصوف کے خلاف نہیں بات کر رہا میں. نہیں, آپ یہ پتہ کس کے خلاف بات کریں. اور ہم سہیں گے جتنا آپ ایک بندے نے آپ کو ٹخنا سے اوپر کرنے کے لیے کہہ دیا, یہ بہت چھوٹا سختی ہے. مزار پہ آپ جا کے کھڑے ہو کے دکھائیں کہ نہیں میں سجدہ نہیں کر رہا. وہی بات آ جاتی ہے نا, اب آپ کو چلے گا کتنے بڑے پکے بھابھی بیٹھے ہوئے مزاروں پہ. My support for tasawwuf does not mean that every so-called Sufi who declares himself a Sufi in this day and the age, softness you think tasawwuf has taught this community is not at all a true concept. So my point, softness جو ہے نا وہ عرب میں بھی ہے, مدینہ جا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے مدنی لوگ کتنے سافٹ ہیں. absolutely, وہ صوفی تو نہیں. what I mean is that the restrictions and the strictness about Islam that we think these days, and جو بدعت میں ہم ہر چیز گھسا دیتے ہیں, اس کا ایشو یہ ہے کہ we fail to understand what the spirit of Islam was. The certain things are categorically clear and nobody will go against that. کہ کوئی کہ جی نماز نہ پڑھو, بیٹھ کے گھومتے جاؤ, تو اس کے تو میں بھی خلاف ہوں. نہیں تو آپ کس کے خلاف نہیں ہیں, آپ یہ بتا دیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ what you're saying has nothing to do with tasawwuf. I know, I agree with you. But the word tasawwuf itself brings about the smoke and the, no. You know, I get where you're going, which is why what I commented was it's the same argument that non-Muslims use against Muslims. No. What I'm saying is that tasawwuf itself does not actually is. I'm not going to say exist, but it's not stated in any way. آپ گرے میٹر میں بھی تصوف مجھے لکھا ہوا دکھا دیں گے. سر دیکھیں نا, گرے میٹر کی بات نہیں ہے, یور دیکھیں مگر کسی نے گھما پھرا کر بات کی ہو, اشارے کنائیوں میں بات کی ہو, وہ دکھا دیجیے. آپ کے جو اسکولز آف تھاٹ ہیں وہ کدھر سے رائز ہوئے, جسٹ ٹو الیبوریٹ. You want to go down history lane? Okay, sure. That's a very weak argument. کدھر سے You're cornering your own self here. Okay, let me tell you. School of thought کوئی 300 سال کے اندر 80 سال بعد, 80th year after the hijra, ٹھیک ہے, اسکول آف تھاٹس یہ جو 2-3 ہیں نا جو مین اسکول آف تھاٹس ہیں, those scholars started getting enough following, those following were spreading across the Muslim world, and whoever follower went to his own community back,
ہی سیڈ کہ میں حنیفہ سے سیکھ کے میں اسی کو فالو کروں گا, میں اس سے سیکھ کے آیا ہوں, سو آن سو. Leading on to the next logical conclusion is, do you think those scholars of Islam, those originators of those schools of thought کہ 1000, 1500, 1000 years down the line, پوری کلٹ کریٹ ہو جائے گی. جی everyone will still be following? yeah, well, that was the hope. That wasn't the plan. I'll tell you why. I can tell you on record. Yeah. Imam Shafi, even Imam Malik on record کہ قیامت والے دن تک آخری بندہ جو پیدا ہوگا اور اس نے کوئی بات میرے نام سے لگا دی تو میں مارا جاؤں گا. That's how cautious I am کہ میری طرف سے کوئی opinion نہ جائے. They knew کہ لانگ ٹرم بات چلے گی. Yeah, that's fine. That's him just. What I'm saying is they had a foresight. Yeah. They had a But foresight. that does not mean کہ that's what their intention was. Of course, nobody said کہ مالکی کو مذہب بنایا جائے گا. میں مالک تھوڑی کہا کہ مالکی مذہب بنایا جائے. Now what I'm trying to get at is کہ وہ جو schools of thought لیکن ان لوگوں کو نا چومسکی اور یہ گرنارڈ کی طرح لیا جاتا تھا اس وقت. ہم لوگوں نے ان کو امام بنا کے معصوم کر دیا. ٹھیک ہے, اس وقت اتنا انٹلیکٹ تھا کہ ان کو پڑھا تھا کہ یار مالک کر لیتے تھے. حنبل جو ہے اس کے 2-4 اسٹرٹس نظر آ رہے ہیں. They were open about this. ہم لوگوں نے تصوف کی آڑ میں آ کے نا ان کو پہلے ایلیویٹ کیا اور حنیفہ کو ایک نبی بنا دیا. Does that then fall outside Islam then? Yes, it does. Okay. That's what I'm saying. That's what I'm trying to say. دیکھیں تصوف جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا, جو پریکٹسز سے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ چرس لگتی ہے. نہیں, یہ تو یہاں پہ ہے نا, یہ تو یہاں پہ ہے, یہ یہاں پہ ہے. That does not discount the آپ fact واپس پہ جا رہے ہیں کہ جو سب کانٹیننٹ پہ I'm not talking about subcontinent. spread of اسلام ہوا تھا وہ کن نے کیا تھا. You seriously want to go down there? Okay, let's talk about this. Yeah, مجدد الافسانی کے اوپر جو یہ فالس ایکسکلیمیشن ہے نا کہ اس کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. There is no doubt in my mind کہ وہ اس وقت جنت کے مزے اڑا رہے ہوں گے. That's the kind of man he was. But where would you possibly put the statistics under his banner? محمد بن قاسم سے زیادہ بڑا صحرا کسی کو جاتا ہے؟ اس وابی سے زیادہ صحرا جاتا ہے کہ ہم سب مسلمان اس کی وجہ سے مجدد الافسانی نے کیا. If anything, مغل کے دور میں ہر مغل بادشاہ کے پاس یہی والے صوفی اس کے دربار میں بیٹھے پھرتے تھے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور جو عربین فلیور تھا وہ سارا کا سارا انہوں نے واش آؤٹ کر دیا. ایک رتی برابر اسلام نے چھوڑا اسلام اس سب کانٹیننٹ میں, بیکاز وہ صوفیہ نے اپنا ایک ورژن اکلیم کرانا تھا. وہی ڈیموکریسی چل رہی تھی ان کی کہ بادشاہ سلامت کو مسئلہ ہو جائے گا کہ یہ تو حرام کام کرے تو اس کو حلال کرنے کے لیے نا کوئی جڑی بوٹی دیتے ہیں. وہ تو ضرور کی جڑی بوٹی تھی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, مجدد الافسانی کی بات نہیں میں کر رہا, وہ تو اگینسٹ دا ٹیرن آف اکبر کھڑے ہو گئے تھے, مگر ہزارہاں صوفی اور پیر تھے جو کہ پنپ رہے تھے. ہاؤ کین دے agree with you there کہ which Sufi to follow or which Sufi thought to consider. I doubt کہ مجدد الافسانی نے بھی کبھی صوفیائزم کا To paint everything with the same brush I think is a little careless. You started this. So what I'm saying is let's go to My the point base was of exactly, it. my point was exactly this. You cannot paint everyone with the same brush just because certain people are practicing. You asked a statistical For question. example, میں آپ کو example دیتا ہوں. میں جانتا ہوں 10 لوگوں کو, ٹھیک ہے, ان میں سے لوگ آگے جا کے کچھ بات بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, let's say 150 years down the line. Does that automatically mean that I was at fault or some practice that they're doing then? Very good question. Now I'm going to answer this question. If you are not someone who's aware of the fact کہ 15 سال میں کوئی کرپشن آئے گی اور فیبریکیٹ ہو جائیں گے آپ کے الفاظ, then you are taking that chance. No, this is why. Sir, every person takes that chance. No, I'll tell you why. سب سے پہلے کوارنٹین کیا تھا اسی ایول کو چاروں ائمہ کرام نے کہ بھیا اگر کوئی حدیث اور قرآن سے کاؤنٹر کرے نا ہم اڑا کے رکھ دینا ہمیں, ٹھیک ہے. دیٹ واز دا فرسٹ انکیوبیشن دیٹ دے ڈڈ کہ یار یہ فیبریکیشن آئے گی میری بات میں. صوفیہ کرام تو کرتے ہی نہیں ہے قرآن حدیث کی بات. میں بتاتا ہوں کیوں. بیکاز ان کے نام کے اوپر یہ پوری چین آف اسکولز اینڈ بکس چلتی ہیں اور وہی گدی نشین نیچے پرووائڈ کرتے ہیں. سند کہتی ہے اس کو. آپ یہ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سند دی تھی نیچے کہ تم میرا دین ہے کہ چلو, ورنہ تو ہر مدرسے کی اپنی سند چلتی ہے نا. اللہ کے نبی سے سند نہیں آتی نیچے. ہم کہتے ہیں خلفاء راشدین تک بات آئے گی, ٹھیک ہے. خلفاء راشدین کے بعد کیا سارے کے سارے صحابی جو کرپٹ تھے؟ نہیں کرپٹ تھے. آف کورس سند نیچے کیوں نہیں آتی تھی ایز اے سرٹیفکیٹ؟ آف کورس ایسے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ ہم لوگوں نے تو نکالا. یہ صوفیہ تصوف وہ کانسیپٹ ہے کہ دا ماسٹر اسٹوڈنٹ از گوئنگ ٹو گیٹ دا ٹورچ.
You have to understand, this is not Islam by any means. I am not against the fact کہ کسی کو دینے نہیں چاہیے certificate. مگر یہ sorry, this is not Islamic way of Sir, وہی بات ہے cascading کہ knowledge. my point for the schools of thought was that all of that also lies outside the realm of Islam. No, it doesn't. Per se, it does. If you apply the same logic to the schools of thought, that is also the That's same. following the scholar. In current days, There is no Hanafi in the planet who says کہ حنیفہ معصوم تھے, ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. Sir, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن So what I'm saying is کہ there are benefits except to it. فقہ جعفریہ جو اپنے امام کو معصوم کہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو فالو کرتے ہیں. باقی کے تمام تر مسلم امہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے شافعی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. صحابہ کرام سے کوئی نہیں چھوڑتے. وہ وہ تو کون سے کس کے بارے میں کہتے ہیں کہ غلطی نہیں ہو سکتی؟ جعفری جو ہے وہ امام جعفر کے بارے میں کہتے ہیں وہ غلط ہو نہیں سکتے, تو اللہ نے معصوم پیدا کیا. تو اس سے بڑا صوفیزم ہے کچھ جو ہم جو ہے نا Again, I think Sufism کی مہر علی شاہ کے فالوور مہر علی شاہ کے خلاف بات سن سکتے ہیں, معصوم نہیں ہے ان کے لیے. یہ جو کون سا ہے یہ جو پنڈی میں جو قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ ہے بڑا مشہور, کیا نام اس کا؟ بری امام. کیا آئیڈلائز نہیں کیا جاتا؟ کیا بابا لال شاہ کے مرید بابا لال شاہ کو معصوم نہیں مانتے؟ آف کورس مانتے ہیں. سر مانتے, وہی بات آ جاتی ہے نا, اگر تصوف الاؤ کرتا ہے نا ان کو. سر نہیں کرتا نا وہ تصوف. پھر اگین there are loads of دیکھیں میں آپ کو حدیث کے تھرو ابھی پروو کر دیتا ہوں کہ تصوف ایگزسٹ نہیں کرتا. حدیث کے تھرو پروو کر دوں کہ تصوف ایگزسٹ نہیں کرتا. آئی ایم گوئنگ ٹو شوٹ ایٹ دا ہارٹ آف تصوف. غزوہ بدر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہاں پہ کیمپ کر لینا چاہیے. صحابی نے آگے سے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الخباب آپ کا اپنی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اپنی رائے ہے. Then he said, okay, let me give you a better one. ہم پانی کے کنویں کے اس طرف سسٹرن بناتے ہیں, پڑاؤ تو کریں گے, پانی ہمارے پاس آ جائے گا, پیسے مار دیں گے. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم said, awesome opinion, let's do that. تصوف بلیا میٹ ہو چکا ہے ادھر, اینڈ یو نو اٹ کہ تصوف میں نے کیسے ملیا میٹ کیا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس یہ حدیث میں اگر صحابی ہٹا دوں اور ایک بدو کا نام لگا دوں تو اس بدو کے قتل کے فتوی نہ نکلے یہاں پہ پاکستان, دنیا پوری میں, ایجپٹ میں بھی, سوڈان میں بھی, کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آرگیو کر گیا کہ آپ کی اوپینین ہے کہ اللہ کی نعوذ باللہ اللہ کی اوپینین, نبی کی اوپینین کو انڈرمائن کرتے ہیں ہم. انڈرسٹینڈ کہ مزاج آف اسلام کیا تھا. I'm not saying کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کر سکتے تھے. What I'm saying is کہ صحابہ اکرام تصوف نہیں پریکٹس کرتے تھے. You know what they were practicing? Openness. تصوف اوپننس کا کلر ہے. اور لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ وہابیزم اور اہل حدیث بڑے سخت ہیں. Trust me, I'm not an اہل حدیث, but I know جتنی اوپننس اہل حدیث میں ہے نا وہ کسی میں نہیں. I'm not going in that argument, but what I'm saying is تصوف کے کسی صوفی سے کیا کہ دیکھ لیں کہ یہ حدیث ہے, اس نے کہنا ہے کہ وہ دوزخ میں سڑ رہا ہے صحابی جس نے اللہ کے نبی سے ایسی بات کی. سر پریکٹسز وہی میری بات آ جاتی ہے. نہیں آپ امام غزالی سے بھی کہہ دیں. امام غزالی کی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, pioneer of تصوف. ہاں ہاں بالکل. I practically I would name 10 of my sons Ghazali were up to me. That's how big of a believer I am of the kind of belief system he had. But did he open the floodgates of tasawwuf to the world? Yes, he did. He did, and you have to admit it. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری نیت اچھی تھی, میں نے آپ کو کچھ چیز سکھا دی, تو آپ کہتے ہیں کہ نیت اچھی تھی اور رسپانسبلٹی میں آپ نے کبھی کی ہے. دیکھیں ہر چیز نیت پہ ججڈ ہے نا. آپ ایک گریٹ اسکالر who is considered the مجدد of his century, کوئی شک ہی نہیں کہہ رہے ہیں ہے, کوئی شک ہی نہیں ان ہے. نے کیا تو وہ اللہ معاف کرے, مطلب وہ گناہ مل رہا ہوگا. نہیں میں گناہ نہیں مل رہا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی نہیں تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں. Absolutely, he wasn't. تو غلطی ہو سکتی ہے نا ان سے. غلطی ہر ایک سے, تو اگر غلطی کریں گے تو گناہ بھی مل سکتا ہے ان کو. تو پھر کیا پتہ مل رہا ہو. What I'm saying کہ جو اچھا گمان ہے نا, the benefit of doubt that you need to give to people. I believe in the softest Islam. Yeah. However, I believe the softest pick up, but with the firmest hand. That's what my concept of Islam is. کہ ہاتھ سخت ہوگا تو اٹھا سکیں گے نا کسی کو. نرم ہاتھ, خسیس ہاتھ تو نہیں اٹھائے گا کسی کو. ہاتھ کے اندر نرمی ہونی چاہیے, مگر طاقت جو ہے نا وہ صاف سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھیا their softness is not their weakness. Their softness itself is their strength. Because of the way they pick up, and they do pick up. What Tasawwuf itself. teachings of Ghazali do you disagree with? No, I don't disagree with Ghazali at all. However, you have to understand, all of the world right now, look at the global perspective. جو دنیا میں جس نے اپنا گناہ صاف کروانا ہے تصوف کے تھرو کروا دیتے, صرف پاکستانی نہیں, رومی کی وہ والی چیزیں جو کہ
پتہ نہیں کیوں اس بیچارے نے لکھ دی تھی, جو بھی وجہ تھی اس وقت اس نے پتہ نہیں کسی دوست کو کہا ہوگا انٹلیکچولی اسپیکنگ. اور آج کل کا ہر شرابی اس کی ایک ربائی پکڑتا ہے اور زنا بھی کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے. اور اقبال جیسا بندہ کہتا ہے رومی اس کا استاد ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی جو شاگرد عوام ہے وہ رومی کے پیروں تک نہیں پہنچ سکتے, مگر رومی کا نام لگا لگا کہ they're gonna see us left, they're gonna come to a place where there is no right and there is no wrong according to Rumi, and they are living their lives in that place. کوٹیشن بھی غلط کرتے ہیں انگریزی میں, کچھ اور ٹرانسلیٹ. What I'm saying is جی ایکسکیوز کیوں مل رہی ہے, بیکاز حالانکہ رومی سے بڑا مولانا کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ والا ورژن ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا بھابی تھا وہ ساتھ ساتھ, ہمیں نہیں بتائیں گے وہ کہ شمس تبریزی اور اس کے اصل میں, اور بائی دا وے شمس تبریزی کو قتل کرنے والا رومی کا اپنا بیٹا ہے, نہیں بتائیں گے. Let's put it, what you're saying, let's put it in another way. Let's say you don't disagree with Ghazali, you don't disagree with his teachings, you don't technically disagree with Rumi, but you disagree with how it's being practiced. No. What I'm saying is they overshot it. You said that. I'm not saying I disagree, but I'm also saying is that they never labeled it as tasawwuf. So what difference does it make what name you give it to? I'll tell you why. As long as you agree with this is the Okay, right way. yes. You're saying he's the master of the tasawwuf. It's the pioneer. And okay, the pioneer. And you agree with his teachings, yet you disagree with how things have turned out now. Again, But I'm saying that they should have been more for that now, responsible. can you? He should have been a little more responsible کہ عوامی بات عوام کو کیوں پہنچا دیا, اگر اس کو خاص بات پتہ چلی گئی تھی, اگر تھی بھی تو assuming کہ ہی یہ تو اچھائی تو ہر جگہ پہنچانی ہے. پھر دیکھیں نا پھر کیا کیا بھائی امام میں غزالی کے نام پہ کیا چل. دیکھیں اب یہ تو وہی والی بات ہے, takes me into a grey area that may be labeled as wrong. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پریڈکشنز دی تھی فار دا کمنگ ٹائم کہ یہ ہوگا, برائیاں ہوں گی, ایسے ہوگا. سعودی عربیہ کے بارے میں بھی کہا تھا کہ یہ یہاں سے ہاں یہ تو what does that mean by the same logic, نعوذ باللہ, کہ all this that is happening in the Muslim تنبیہ کے طور پہ جو پریڈکشنز تھی نا, تنبیہ کے طور پہ, but they have come true. oh that doesn't mean کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ماں سے زنا کرو تو ماں کو پکڑیں. What I'm saying is کہ یہی آرگیومنٹ اگر یہاں لگائیں, which means کہ اگر نان مسلمس کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کی حالت آج دیکھو کس حالت میں پہنچے, کیسا نبی ہے ان کا, خودی کے ٹیبل پہ بیٹھے نان مسلم جو بھی کہتے رہے. I don't really care. What I'm saying is I'm trying to explain to you the argument that you're putting forward has the same weight that I'm. I doubt it. I'll tell you where you're wrong. You're right about the fact that it can be prorated into a little exponential degree of chaos. مگر یہ تو خوبصورتی قرآن اور حدیث کی, کوئی ایک چیز نکال کے دکھائیں جو کہ آگے سے. لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ you don't per se disagree with the pioneers of the tasawwuf, but you disagree with how it's being practiced now. No, actually I do disagree with the fact that if, and I know he didn't, but even if he did at some point, which I did not read, کہ غزالی نے کہا کہ صوفیزم جو ہے ویسے پریکٹس کرنا, صوفیزم یہ اللہ کے پاس لے کے جائے گا. I know he didn't, but even if he did that, then that was the only mistake he made. Because Ghazali was nothing but Sharia. And people took the level at which he was practicing Sharia as an excuse not to practice Sharia. This is what my premise is. میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں, نا میں مانوں گا کہ غزالی نے کہا ہے کہ تصوف اور صوفیزم کو پریکٹس کرنے کے لیے یہ کرنا سر پڑے گا. ہماری جو ڈیبیٹ کا ہے نا وہ اسٹارٹنگ میں ہمیں تھوڑی ڈیفینیشنز تصوف کے لیے کر دینی چاہیے کہ ہم کون سے کانٹیکسٹ. چلیں اس پہ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. Yeah. اوکے جی, جزاک اللہ, بہت شکریہ. یہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا سیزن 1 ایپیسوڈ 1 ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم ہر ہفتے کرتے رہیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ, بہت شکریہ. آئی ہوپ یو فائنڈ دس انٹرسٹنگ, اور اگر آپ کو پسند آیا تو اپنے جاننے والوں میں اسے ضرور شیئر کریں. آئی ایم شیور کہ اگر آپ کے کنسرنز اس ڈسکشن میں مرر ہو رہے ہیں تو اور لوگ بھی آپ کے سرکل میں ایسے ہوں گے جو کہ اسی ڈسکشن کا کچھ نہ کچھ اسپیکٹ اپنی لائف میں ڈالنا چاہیں گے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.